قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور سمجھتے نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اور صحابہ سے مروی ہے کہ یہ بیان بھی منافقوں کا ہی ہے۔ ان کا فساد کفر اور معصیت خداوندی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ زمین میں خدا کی نافرمانی کرنا یا نافرمانی کرنے کا حکم دینا زمین میں فساد کرنا ہے، اور زمین و آسمان کی اصلاح عطایت خداوندی میں ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں جب خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہدایت و اصلاح پر ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس خصلت کے لوگ اب تک نہیں آئے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بد خصلت لوگ تھے تو صحیح، لیکن اب جو آئیں گے وہ ان سے بھی بدتر ہوں گے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وصف کا کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ہی نہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان منافقوں کا فساد برپا کرنا یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، جس کام سے خدا تعالیٰ منع فرماتا تھا اسے کرتے تھے، فرائض خداوندی ضائع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سچے دین میں شک و شبہ کرتے، اس کی حقیقت اور صداقت پر یقین کامل نہیں رکھتے تھے، مومنوں کے پاس آ کر اپنی ایمانداری کی ڈینگیں لیتے تھے، حالانکہ دل میں طرح طرح کے وسواس ہوتے تھے، موقع پا کر دشمنان خدا کی امداد و اعنات کرتے تھے اور اللہ کے نیک بندوں کے مقابلہ میں ان کی پاسداری کرتے تھے، اور باوجود اس مکاری اور مفسدانہ چال کے اپنے تئیں مصلح اور صلح کل کے حامی جانتے تھے۔ قرآن کریم نے کفار سے موالات اور دوستی رکھنے کو بھی زمین میں فساد ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، الآخر آیا، یعنی کفار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی ان کفار سے دوستی کی، تو زمین میں بھاری فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ اس آیت نے مسلمان اور کفار کے دوستانہ تعلقات منقطع کر دیے، اور جگہ فرمایا اے ایمان والوں، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ کا تم پر کھلا غلبہ ہو جائے، یعنی تمہاری دلیل نجات کٹ جائے؟ پھر فرمایا منافق لوگ تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ہرگز تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ چونکہ منافقوں کا ظاہر اچھا ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں پر حقیقت پوشیدہ رہ جاتی ہے۔ وہ ایمانداروں کو اپنی چکنی چوپڑی باتوں سے دھوکہ دے دیتے ہیں، اور اس کے بے حقیقت کلمات سے اور ان کی کفار کی پوشیدہ دوستیوں سے مسلمانوں کو خطرات مصائب جھیلنے پڑتے ہیں۔ پس بانی فساد یہ منافقین ہوئے۔ اگر یہ اپنے کفر پر ہی رہتے تو ان کی خوفناک سازشوں اور گہری چالوں کا مسلمانوں کو اتنا نقصان ہرگز نہ پہنچتا، اور اگر پورے مسلمان ہو جاتے اور ظاہر باطن یکساں کر لیتے تب تو دنیا کے امن و ایمان کے ساتھ آخرت کی نجات و فلاح بھی پا لیتے۔ باوجود اس خطرناک پالیسی کے جب انہیں یکسوئی کی نصیحت کی جاتی تو جھوٹ بول پڑتے کہ ہم تو صلح کل ہیں، ہم کسی سے بگاڑنا نہیں چاہتے، ہم فریقین کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے ہم ان دونوں جماعتوں یعنی مومنوں اور اہل کتاب کے درمیان صلح کرانے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نیری ان کی جہالت ہے، جسے یہ صلح جانتے ہیں وہ عین فساد ہے لیکن انہیں شعور نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ کائنڈلی سبسکرائب دس چینل فار مور انفارمیٹیو ویڈیوز۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف لاتے ہیں؟
خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان منافقوں کو صحابہ کی طرح اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں پر ایمان لانے کو، موت کے بعد جی اٹھنے اور جنت دوزخ کی حقانیت کے تسلیم کرنے کو، خدا اور رسول کی تابعداری کر کے نیک اعمال بجا لانے اور برائیوں سے رکے رہنے کو کہا جاتا ہے، تو یہ ملعون فرقہ ایسے ایمانوں کو بیوقوفوں کا ایمان بتاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ربیع ابن انس رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہی تفسیر بیان کی ہے۔ سفہاء سفیہن کی جمع ہے، جیسے حکماء حکیم کی اور علماء حلیم کی۔ جاہل کا عقل اور نفع نقصان کے پوری طرح نہ جاننے والے کو سفیہ کہتے ہیں۔ قرآن میں اور جگہ ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ الآخر، بے وقوفوں کو اپنے وہ مال نہ دے بیٹھو جو تمہارے قیام کا سبب ہیں۔ عام مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں سفہاء سے مراد عورتیں اور بچے ہیں۔ ان منافقوں کے جواب میں یہاں بھی خود پروردگار عالم نے جواب دیا اور تاکیداً سر کے ساتھ فرمایا بے وقوف تو یہی ہیں، لیکن ساتھ ہی جاہل بھی ایسے ہیں کہ اپنی بے وقوفی کو جان بھی نہیں سکتے، نہ اپنی جہالت و ضلالت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی برائی اور کمال اندھاپن اور ہدایت سے دوری اور کیا ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ کائنڈلی سبسکرائب دس چینل فار مور انفارمیٹیو ویڈیو۔